پہلی رات تھی، زندگی کی نئی شروعات، ڈری سہمی پریشان سی تھی۔ کاشف پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میڈم جی کیا بات ہے؟ بڑا سر جھکایا ہوا ہے۔ کنزا خاموش رہی۔ کاشف نے گھونگھٹ اٹھایا۔ واہ جی واہ، میں صدقے جاؤں، کتنا میک اپ کیا ہوا ہے۔ اگر منہ دھونے کے بعد بھی تم اتنی خوبصورت نہ ہوئی نا جتنے میک اپ میں ہو تو بس جان لو گی تمہاری۔ کنزا شرارتی سی بھی تھی، وہ گھر میں بہت لاڈلی تھی۔ پلکیں اٹھا کر کاشف کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تو کالی کلوٹی سی ہوں، بات صاف سی ہے، ابھی دھو لیتی ہوں منہ۔ ابھی لے لیں آپ میری جان۔ کاشف مسکرانے لگا۔ بڑی فرمانبردار بیوی ہو گئی، آپ کو پتا ہے آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ اب تو آپ کے ساتھ میں ہے میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میرا ہنسنا بھی، میرا رونا بھی۔ ویسے کاشف جی، آپ کو پتا ہے مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ باتیں بہت پیاری کرتے ہیں۔ کاشف نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا۔ اور چپ ہو جا میری سیاپا کوئین۔ اچھا بتاؤ کیسا ہم سفر چاہیے تم کو؟ منہ صاف بنا کر بولی۔ اب مل گیا تو کیا فائدہ بتانے کا۔ کنزا بہت ہی معصومہ انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ کاشف جیسے ہی اس کی مٹھاس بھری لہجے کو انجوائے کر رہا تھا۔ ویسے مجھے ہم سفر چاہیے تھا جو امریکہ سے پڑھ کر آیا ہو، جہاز کا پائلٹ ہو، اس کا بڑا سا گھر ہو، مجھے گرمیوں میں کینیڈا کی ٹھنڈی وادیوں میں لے جاتا، گھر میں نوکر ہوتے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی۔ کاشف افسردہ سا ہو گیا۔ کنزا کاشف کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ قسم سے آپ اداس ہو کر بہت برے لگتے ہیں، مذاق کر رہی تھی۔ اللہ کا شکر آپ میرے ہم سفر ہیں اور میں آپ کا لباس۔ کاشف میں بولتی بہت ہوں، ویسے آپ کو کاشف ہی کہوں یا اے جی سنتے ہو؟ کاشف کہکا لگا کر ہنسا، گال پر چٹکی کاٹی۔ کہاں سے کرتی ہو ایسی باتیں، کمپیوٹر ہو بالکل۔ ہاں ویسے کالج میں سب مجھے لیپ ٹاپ کہتے تھے۔ کاشف نے پھر زوردار کہکا لگایا۔ اچھا بتاؤ کھانے میں کیا بنا لیتی ہو؟ نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے جی۔ کاشف سوالیہ نظروں سے بتاؤ نا۔ کھانے میں بس نوڈلز بنا لیتی ہوں، کھانے والے برتن دھو لیتی ہوں۔ کاشف خاموش ہو گیا۔ بس جی پھر سے ہوٹل کا کھانا کھانا پڑے گا۔ کنزا جھٹ سے بولی۔ وہ تو آپ کھائیں گے، میں تو بس برگر پیزا میرا فیورٹ۔ کاشف کنزا کی باتیں سن کر ساری تھکن بھول چکا تھا۔ کنزا باتیں کرتے کرتے اداس ہو گئی۔ کاشف میں نہ پاگل سی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتا کیا بولنا ہے کیا کہنا ہے۔ امی نے بہت سمجھایا تھا کوئی بات نہ کرنا، جا کر فضول نہ بولنا، لیکن میں آپ کی بیوی ہوں نا، اس لیے اتنی زیادہ باتیں کر لی ہیں۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھیں۔ کاشف نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ کبھی مجھے طلاق نہ دینا، اچھا؟ آپ کو اللہ جی کی قسم ہے؟ اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاشف نے پوچھا اور؟ کاشف جی بس طلاق نہ دینا، چاہے ہر روز مجھے مار لینا، میں چپ چاپ مار کھا لیا کروں گی۔ پتا ہے میں پاگل سی ہوں۔ کاشف نے کنزا کے آنسو صاف کیے۔ ارے پاگل ایسی باتیں نہیں کرتے، میرے بازو پہ سر رکھ کر لیٹ جاؤ، اور اب کبھی ایسی باتیں نہ کرنا، تم ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو۔ کاشف کے بازو پر سر رکھا، لیٹ گئی۔ وہ مجھے کھانا بنانے نہیں دیا۔ کاشف مسکرانے لگا۔ مجھے کون سا آتا ہے، ایک جیسے ہیں ہم دونوں۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس گھر میں آ گئی ہو۔ کنزا سے کاشف کے سینے لگ گئی۔ یوں ہی پیار کرنا مجھے ہمیشہ کچھ دن گزر گئے۔ کاشف آفس سے گھر آیا۔ کنزا سو رہی تھی۔ کنزا کو آواز دی، کنزا اٹھ جا میری شہزادی، کچھ بنا لیں کھانے کے لیے۔ کنزا نے کروٹ بدلی۔ میں تھک گئی ہوں آج،
کاشف نے نظر گھما کر دیکھا۔ آج گھر بالکل بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، ہر کمرہ صاف ستھرا تھا۔ آج گھر جنت سا لگ رہا تھا۔ واہ جی واہ، آج میری کنزا نے گھر کی صفائی کی ہے۔ ٹھیک ہے، آج پھر ہم بنائیں گے اسپیشل بریانی۔ کنزا آہستہ سے بولی، مجھے نہیں کھانی بریانی، مجھے کیمیا والا پراٹھا کھانا ہے۔ کاشف چینج کر رہا تھا، تو چلو پھر ریڈی ہو جاؤ، چلتے ہیں کھانے کے لیے۔ کنزا کروٹ بدل کر بولی، آپ خود جائیں اور گھر ہی لے آئیں، میں تھک گئی ہوں آج۔ کاشف پاس آیا، اچھا پھر اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں بس 15 منٹ میں آتا ہوں۔ اچھا سنے، کاشف نے مڑ کر دیکھا۔ جی میری جان، کاشف پراٹھے اللہ واسطے لے کر آنے ہیں کیا؟ پرس تو آپ لے کر نہیں جا رہے؟ کاشف ہنسنے لگا، سوری بھول گیا تھا میری بندری، اٹھ جا اب۔ دونوں ڈنر کرنے لگے۔ کیا ضرورت تھی اتنا کام کرنے کی، تھک گئی ہو نا پاگل۔ کنزا پیار سے بولی، سارا دن اکیلے گھر میں بور ہوتی جاتی تھی تو سوچا کام کر لیا جائے۔ اچھا کاشف، نیکسٹ سیلری پہ پورے گھر کو پینٹ کروانا ہے۔ کاشف بولا، اچھا میری جان، جیسا تم کہو۔ کنزا برتن اٹھانے لگی۔ کاشف نے برتن ہاتھ سے پکڑے۔ تم آرام سے بیٹھی رہو بندری، اور کام کرو گی تو اچھا بیمار ہو جاؤ گی، میں برتن واش کر دیتا ہوں۔ کنزا مسکرانے لگی، جاؤ جی آپ واش کر دیں، میں تو پہلے ہی موٹی ہو رہی ہوں، پھر نہ کہنا کنزا موٹی ہو گئی ہے۔ کاشف کچن میں برتن واش کر رہا تھا۔ کنزا کو آواز دی، اوے موٹو، چائے پیو گی یا کافی؟ کنزا موبائل دیکھتے ہوئے بولی، کافی بنانا میرے لیے۔ دونوں بیٹھ کر کافی انجوائے کرنے لگے۔ کاشف سو رہا تھا۔ اٹھ جائیں، کاشف نے کروٹ بدلی۔ یار سونے دو، نماز پڑھ لیں پھر سو جانا۔ آپ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں نہیں پڑھنی۔ کنزا مسکرانے لگی۔ کاشف کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھونک ماری، چلو میں نے دم کر دیا ہے، اٹھو اب نماز پڑھ لو۔ کاشف کمبل سے کھینچ کر اترا نیچے۔ کاشف آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا، سونے میں بھی نہیں دیتی، کہا نا نماز پڑھ کر سو جانا۔ دونوں نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی۔ کاشف، اب جاؤ بازار سے دہی لے آؤ۔ کاشف غصے سے بولا، تم نے کہا تھا نا سو جانا نماز پڑھ کر۔ ہاں تو دہی لا کر سو جانا، 20 منٹ تو لگنے ہیں۔ کاشف غصے سے، کیوں سکھا رہی ہو میری جان، کھانا بنانا بندری کوچی، 2 پیسے دو مجھے۔ کاشف، قسم سے شرم کریں، ویسے اس ہفتے آپ نے مجھے 5000 دیا، جس میں سے 6000 آپ نے واپس لے لیا ہے۔ کاشف کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، توبہ کرے کنزا، صبح چھوٹ جاتا ہوں دہی لانے، کنجوس کہیں کی۔ دہی لے کر آیا۔ کنزا نے ناشتہ ریڈی کر دیا۔ کنزا مسکرا کر بولی، اب سو جائیں کاشف۔ کاشف نے گھڑی کی طرف دیکھا، 7:30 بج رہے تھے۔ آفس تیرے اباجی نے جانا ہے۔ کنزا ہنسنے لگی، جائیں پھر ریڈی ہو جائیں۔ زندگی محبت ہی محبت بکھر رہی تھی۔ کچھ ماہ گزر گئے، کاشف کی جاب چلی گئی، دوسری کمپنی میں جاب مل گئی، لیکن تنخواہ کم تھی۔ کاشف کنزا سے کہنے لگا، میری جان، اب ہم باہر کھانا کھانے نہیں جایا کریں گے، ایسے بھی روم والا بند کر دیں گے، اب میں اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، میں کار بیچ کر بائک لے جاؤں گا۔ کنزا نے کاشف کا ہاتھ چوما، میرے سونے دل کیوں اتنا چھوٹا کرتے ہو، ہم 2 کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھا لیں گے، بنا اسی کے رہ لیں گے، پرانے کپڑوں سے عیدیں گزار لیں گے، مشکل وقت ہے گزر جائے گا، اللہ کا امتحان ہے، اس میں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میری جان، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، اگر پیسے چاہیے تو میرا سارا گولڈ بھیج دیں۔ میری جان، اداسی اچھی نہیں لگتی آپ پہ، کیوں اتنے پریشان ہیں آپ؟ مجھے یقین رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا، ویسے بھی شکر ہے اللہ کا، کیا دیکھیں ذرا داڑھی بڑھا کر رکھی ہوئی ہے، شیو کروا آئیں۔ اور ہاں، میں نے امی کے گھر کمیٹی ڈالی ہے، اگلی کمیٹی میری نکلے گی 6 لاکھ کی، وہ بھی تو پیسے ہی ہیں نا سارے ہمارے پاس۔
کنزا کی محبت بڑی باتیں رشتے کا احساس پل بھر میں کاشف کی تھکن پریشانی ختم کر دی۔ یہ ہوتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس۔ اچھا آج بارش کا موسم ہے، میں آپ کے لیے چائے پکوڑے بناتی ہوں، میرے گلاب جامن کہیں گے۔ کچھ دن گزرے، اللہ نے کرم کیا، کنزا ماں بننے والی تھی۔ کاشف بہت خوش تھا، گھر میں خوشیاں آنے والی تھی۔ کنزا اب نہ جانے کیوں ایسی ہو گئی تھی، کچھ بھی چیز کہیں رکھ کر بھول جاتی۔ ایک دن سو رہی تھی، کچن میں گیس سلنڈر آن تھا۔ کاشف گھر آیا، گیس کی بو محسوس ہونے لگی۔ کچن میں جا کر دیکھا، سلنڈر سے گیس نکل رہی تھی۔ کنزا کو آواز دی، کنزا سو رہی تھی۔ کنزا کے پاس جا کر زور سے چلایا، کنزا کیا ہوا، یوں بے ہوش پڑی ہو؟ کنزا جلدی سے اٹھ گئی۔ کیا ہوا کاشف؟ کنزا تھک گیا ہوں بکواس کرتے کرتے، لیکن تم ہو کے کوئی اثر نہیں ہے تم پر۔ مجھے تو لگتا سمتے کہ میں بھونکتا ہوں تو بھونکتا ہی رہوں۔ کنزا سر جھکائے سن رہی تھی۔ کاشف جی کیا ہوا؟ کیا ہونا ہے کنزا؟ گیس لیک ہو رہی تھی، اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا تمہیں تو تم ماں بننے والی ہو، تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئی ہو؟ آرام سے سو رہی ہو، میں نہ آتا تو کنزا سر جھکائے سنتی رہتی۔ کاشف غصہ کر کے چپ ہو گیا۔ کرو جو مرضی، میں تو کتا ہوں نا۔ ٹی وی آن کیا، نیوز سننے لگا۔ کنزا کچن میں گئی، ملک شیک بنایا، کاشف کے پاس آئی۔ یہ لے کاشف جوس پی لیں۔ کاشف نے گلاس پکڑ کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ کنزا پاس بیٹھ گئی، کندھے پر سر رکھا۔ میرے شونا کا غصہ کم ہوا، مجھے تھوڑا اور ڈانٹ لیتے نہ میری جان، پتہ نہیں کیوں ایسی ہو گئی ہوں۔ آپ تھک گئے ہیں، آپ جوس پی لیں پہلے۔ کاشف نے محسوس کیا کنزا کو بخار ہے، کنزا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کنزا میری جان تم کو تو بخار ہے۔ کنزا نے انکار میں سر ہلایا، نہیں تو شونا۔ کاشف کو احساس ہونے لگا غصے میں زیادہ بول دیا بیچاری کنزا کو۔ کنزا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اچھا سوری میری جان، میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا۔ میری جان خیال رکھا کرو نا، کچھ ہو جاتا تو۔ کنزا نے کاشف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرے کاشف آپ پریشان نہ ہو۔ کنزا نے کاشف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، آپ ہیں نا، مجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور معافی مانگتی ہوں، میں آپ کو کبھی اتنا لاپرواہ نہیں ہوں گی اب سے۔ اب جوس پی لیں جان۔ کاشف کا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ اگر کنزا بھی آگے سے جواب دیتی، بد اخلاقی سے پیش آتی، تو انجام شاید کچھ اور ہوتا۔ کنزا سمجھدار لڑکی تھی، گھر بسانا اسے آتا تھا، پھر اللہ پاک نے رحمت کی بیٹی عطا کی۔ کاشف گود میں اٹھائے کنزا کا ماتھا چوم کر بولا، آئی لو یو میری جان۔ کنزا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاشف مجھے اتنی عزت محبت دینے کا شکریہ، ورنہ آج کل ہر گھر میں کتنے فساد ہیں، سب جانتے ہیں۔ کیا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو ہماری طرح ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کا ہر سانس میں ساتھ نبھا سکے؟